مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ۔ آج تعلیمی کانفرنس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو علم کی برکت کیا ہے۔ ایک ایسی شادی تھی، اس شادی کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شرکت تھی، اس شادی کے اندر امام سفیان ثوری کی شرکت تھی، اس شادی کے اندر امام اعمش جو امام اعظم کے بھی استاد ہیں ان کی شرکت تھی۔ میں حیران اس شادی پر کہ کیسی شادی رہی ہوگی جس میں امام اعظم کے استاد امام اعمش، امام سفیان ثوری، اتنے بڑے بڑے لوگ، اور حادثہ اس شادی میں یہ ہو گیا کہ دو بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بہنوں کے ساتھ ہوئی، اور جب وداعی ہوئی تو وداعی کے وقت تو دلہنیں تبدیل ہوئی۔ بڑا خاندان رہا ہوگا، نیک لوگ بھی رہے ہوں گے، متقی لوگ بھی رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شریک تھے، لیکن دو بھائیوں کا ایک ہی گھر میں رشتہ ہوا، دو بہنوں کے ساتھ، ایک کا ایک کے ساتھ، ایک کا ایک کے ساتھ۔ وداعی کے وقت تو دلہنیں تبدیل ہو گئی، اس کی دلہن اس کے ساتھ چلی گئی، اس کی دلہن اس کے ساتھ چلی گئی۔ صبح کو یہ سارے بزرگ ولیمے میں حاضر ہوئے تو کانا پھوسیاں ہونے لگی، دلہن بدل گئی، کیا کریں؟ امام اعمش استاد تھے، امام سفیان ثوری بھی سینئر تھے، ان کے پاس معاملہ رکھا گیا تو کہا کہ دیکھو غلطی سے ایسا ہو گیا کہ ایک کی بیوی ادھر اور اس کی بیوی ادھر چلی گئی، کوئی بات نہیں، غلطی سے ایسا ہوا، اب جس کی بیوی دوسرے کے پاس گئی تھی واپس کر دی جائے، اس کی بیوی اس کو دے دی جائے، اس کی بیوی اس کو دے دی جائے، جس کی جو بیوی تھی اس کو دے دی جائے۔ لیکن میرے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کروڑوں حنفیوں کے امام، امام اعظم کی شان بھی کیا ہے؟ ہمارے امام اعظم کی شان بھی کیا ہے؟ امام اعظم کی شان لوگوں کو کیا پتا؟ امام اعظم کی شان سمجھنے تو اتنا سمجھ دو کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں داتا علی حجوری حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہو جاتا، اگر میرے دور میں داتا علی حجوری حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا، کیونکہ داتا صاحب اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ اب داتا کا اندازہ لگتا ہے کہ داتا کی شان کیا ہے، جس سے پیران پیر مرید ہونے کی تمنا کرے اسے داتا علی حجوری کہتے ہیں، اور داتا علی حجوری مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے، جس کے مقلدوں کا یہ عالم ہے اس کے امام کی شان کا عالم ہے۔ امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہے؟ بلکہ داتا صاحب کشف المحجوب میں خود لکھتے ہیں، داتا صاحب کشف المحجوب میں جس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے نبی کو دیکھا، اپنے نانا کو دیکھا، سید الانبیاء کو دیکھا، غوث پاک بھی حسنی سید ہے اور سیدنا داتا علی حجوری بھی حسنی سید ہے، دونوں حسنی سادات ہیں، اور غوث پاک کے سینئر ہے داتا صاحب۔ فرماتے میں نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ضعیف آدمی کو حضور اپنی گود میں اپنے سہارے سے چلا کر کے لا رہے ہیں، ایک ضعیف آدمی کو اپنی گود میں سہارا دے کر چلا کر کے لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا نانا جان یہ کون ہے؟ نانا جان یہ کون ہے؟ جواب کیا ملا؟ نام نہیں بتایا، فرمایا یہ تیرا امام ہے، فرمایا یہ تیرا امام ہے۔ اللہ اکبر، نام بتاتے تو بھی بڑی سعادت تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، لیکن جس کو داتا کا امام میرے آقا نے اپنی زبان سے کہا ہے اسی کو جب دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ داتا صاحب اس خواب کی تعبیر اب خود بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے آقا نعمان بن ثابت امام اعظم کو چلا رہے ہیں تو جو خود چلے اس سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، جس کو مصطفیٰ جان رحمت پکڑ کر چلائیں اس سے غلطی کا امکان۔ کہاں جائے گا؟
صحیح ہے، لیکن سب سے زیادہ اصح جس کا مسلک ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعمش استاد ہیں، امام سفیان ثوری سینئر ہیں، دونوں نے کہا بھائی غلطی ہو گئی، غلطی کا کیا علاج ہے، جس کی بیوی اس کو بیچ دو، لیکن فتویٰ تو دے دیا، فتویٰ دے دیا گیا، غلط نہیں تھا فتویٰ، لیکن فتوے کے ساتھ تھوڑا یہ بھی تو خیال ہوتا کہ بیوی تو دے دی جائے گی ایک دوسرے کو۔ حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کو رہنا ہے، زندگی بھر بھی رہنا ہو سکتا ہے۔ اب جس کے ساتھ بھائی کی بیوی زندگی ایک رات گزار چکی ہو، اب جب اللہ نہ کرے سامنا ہوگا تو حالات کیا ہوں گے؟ فتویٰ کوئی غلط تو تھا نہیں۔ دیکھیے اصل تو بات یہی ہے، کتاب دیکھ کر کے فتویٰ نقل کر لینا یا پھر اساتذہ سے سنے ہوئے نکات کی روشنی میں فتویٰ لکھ لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ نفس مسئلہ سمجھنا کہ سارے راستے فتنوں کے بند ہو جائیں، یہ اصل معاملہ ہے۔ اور یاد رکھنا علم سب کو مل جاتا ہے، لیکن فیضان علم سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ علم کے ساتھ فیضان علم تو ان کو نصیب ہوتا ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ فیضان علم سب کو نصیب نہیں ہوتا، فیضان علم انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے علم والے بہت ہیں، لیکن جن کو فیضان علم نصیب ہوا ہے وہ بہت نہیں ہے، اور جو ہیں پھر انہوں نے علوم کے دریا بہائے ہیں، جو ہیں انہوں نے علوم کے۔ اور میں مولانا رضا رسول کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں علم کے ساتھ فیضان علم بھی عطا کرے، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ فیضان علم ضرور نصیب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آغوش ولایت میں پرورش پانے والی شخصیت کی گود میں اللہ نے ان کو پرورش حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ مطلق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مقبول بارگاہ مدینہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ الجامعۃ الرقیہ مدینۃ الاسلام علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں بزرگ سینئر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جواب کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن زیادہ صحیح جواب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں دلہوں کو بلاؤ اور دونوں دلہوں سے پوچھو کہ جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا وہ اس کو پسند ہے، اور دلہنوں سے بھی پوچھ لو کہ جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا انہیں وہ شوہر پسند ہے۔ دونوں نے کہہ دیا ہاں پسند ہے، تو فرمایا کہ جس کے ساتھ جس نے رات گزاری تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے، اور جس کے ساتھ نکاح کل ہوا تھا وہ طلاق دے دے، اس لیے کہ طلاق کے بعد اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہو اور اگر طلاق دے دی جائے تو عدت کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو یہ طلاق دونوں ایک دوسرے کی بیویوں کو طلاق دے دے، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے فوراً اسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، تاکہ جب جب ملاقات ہو یہ شرمندگی سے بھی بچ جائے اور سکون و چین کے ساتھ اپنا زندگی گزارے۔ علم، اور یہ ہے فیضان علم۔ علم کی ضرورت اسی لیے ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر علم ہو تو بڑے بڑے مسائل بھی بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا